ہاں، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 916 ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر دوسرے دن بخار میں مبتلا ہو کر آیا اور کہنے لگا آپ اپنی بیعت واپس لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انکار فرمایا، اس کے بعد فرمایا مدینہ بھٹی کی مثل ہے جو میل کچیل کو نکال دیتی ہے اور عمدہ اور خالص کو رکھ لیتی ہے۔ مدینہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، بخار ہو گیا۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی بھی جگہ بدلتے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آپ چھوٹی موٹی ان عوارض کے لاحق ہو جاتی ہیں، آپ کو بخار ہے، زکام ہے، کھانسی ہے۔ اکثر حجاج اکرام یہاں سے جاتے ہیں، انہیں احتیاط وہ حفاظتی انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں، پھر بھی وہاں جا کے ظاہر ہے موسم کی تبدیلی کے اثرات تو ان پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تو اس نے جا کے وہاں پہ کہا کہ نہیں جی آپ تو اپنی بیعت واپس لے لیں، میں تو یہاں کے بیماری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 3 بار انکار فرمایا، پھر فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ بھٹی کی طرح ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ مدینہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی رہتی تھی، عبداللہ بن نبی بن سلول بھی ان میں شامل تھا۔ وہ کیوں نہیں نکالے گئے مدینہ سے؟ ٹھیک ہے، ان کو کیوں نہیں ہوا کہ وہ مدینہ سے نکل جاتے؟ یا بھٹی مدینہ جو ان کے بھٹی ہے اس نے ان سے منافقوں سے کیوں نہیں پاک کیا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے اس میں بھی حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے تھے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا پتہ تھا، آپ نے پھر بھی امت پہ ظاہر نہیں کیا، اور اگرچہ ان کے بارہا سازشیں پکڑی گئیں، بے نقاب ہوتی رہیں، آپ نے پھر بھی ان کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ بھی کہ اللہ کو بھی پتا تھا منافق ہیں، اللہ نے پھر بھی انہیں مدینہ سے نہیں نکالا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پھر دنیا میں ہر شخص جس کو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا، کسی وجہ سے کوئی مدینہ کو چھوڑ رہا ہوتا، کسی اور وجہ سے مدینہ چھوڑ کے، تو ہر شخص اس پہ شک کرتا کہ یہ منافق ہی ہے۔ جیسے بہت سے صحابہ اکرام جہاد کے لیے نکلے مدینہ پاک سے، اور بہت سی دنیا کے مقامات پہ جا کے شہید ہو گئے اور وہیں پہ ان کے مدفن، تو لوگ پھر ان کے بارے میں بھی بدگمان ہو سکتے تھے۔ پہلی وجہ یہ۔ دوسری یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر امت جو ہے آپس میں قتل و غارت گری میں لگی رہتی کہ یہ منافق، یہ فاسق، یہ کافر، یہ مرتد، ٹھیک ہے، اس طرح جب تک کسی کا کفر واضح نہ ہو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ عبداللہ بن نبی بن سلول کا اگرچہ آپ کو پتا تھا یہ پکا منافق ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا پھر کافر یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مروانے لگے، لوگوں کی نظر میں تو وہ مسلمان ہیں۔ یعنی یہ 3 بڑی وجوہات ہیں، باقی اللہ کی جو حکمت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ منافقوں کو مدینہ راس نہیں آتا، یہ ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ جو متقی ہو، مومن ہو، وہی مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 917، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس قدر برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی مدینہ میں کر دے۔ نبی پاک کو مدینہ سے اتنی محبت ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا وہ کہتے ہیں لوگ مدینے کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے وہ بھی سنا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ ہم ایسے ہی تھوڑی مدینہ کرتے ہیں، ہمارے نبی کو اس شہر سے محبت ہے، ہمارے نبی کا مدفن وہاں پہ ہے، مسکن وہاں پہ رہا ہے، ہجرت کے لیے اللہ نے اس شہر کو پسند کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس شہر سے محبت نہ کریں؟ جس چیز کو کائنات کی جس چیز کو بھی نبی پاک سے نسبت ہو جائے ہماری محبتیں عقیدتیں اس سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی معیار ہی نہیں ہے دنیا میں کہ کسی چیز سے محبت کی جائے سوائے اس کے کہ جس کو میرے نبی سے نسبت ہے اس سے ہمیں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی مدینہ پاک کے سے نبی پاک کو محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ جتنی برکت مکے میں رکھی ہے نا اس سے دگنی مدینہ میں کر دے۔ اور جو زائرین جاتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے، زیارتوں کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بھی اگرچہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے لیکن جو مہمان نوازی مدینہ میں ہو رہی ہوتی ہے ان کی شاید کہیں اور نہیں ہوتی۔ مدینہ میں بھی برکات ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو لوگ جاتے ہیں اور طرح کی عقیدت ہوتی ہے، مدینہ میں جاتے ہیں تو کچھ اور طرح کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان وہاں جا کے شاید زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کر سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں یہ زیارتیں، یہ سعادتیں نصیب کریں، اور دونوں حرمین کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں لوٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ دگنی برکت دے میرے مدینے کو، کیونکہ مدینہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کو جگہ دی ہے۔
نبی کے صحابہ کو جگہ دیے، اسلام کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور پھر انہوں نے شرط رکھی تھی اللہ کے رسول ایسا نہ ہو فتح ہو جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، واپس مکہ لوٹ جائیں، ہم آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، آپ بس اتنا معاہدہ کریں آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں۔ اور آپ نے اس کو پسند کیا، پھر آپ نے اگرچہ مکہ فتح ہو چکا تھا واپس وہاں نہیں گئے، مدینہ میں ہی رہے اور وہیں پہ آخری حیات کے لمحات پہ گزارے، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن و مدفن قیامت تک کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ تو مدینہ پاک کو جو فضیلت و عظمت حاصل ہے وہ سب سے منفرد اور جدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حدیث نمبر ہے 918، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ یعنی تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ، تو ابو بکر اور حضرت بلال کو سخت بخار ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کی حالت یہ تھی جب ان کو بخار چڑھتا تھا تو کہتے تھے ہر شخص اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ موت اس کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں بھی بخار ہو جائے تو لگتا ہے بس اب نہیں بچنا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اس قدر شدت کا بخار تھا، مدینہ میں آئے ہجرت کر کے۔ پھر حضرت بلال کی حالت یہ تھی رضی اللہ عنہ کی، جب ان کو بخار چڑھتا تھا تو بلند آواز میں یہ کہا کرتے تھے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں پھر کبھی میدان میں شب بسر کروں گا، میرے ارد گرد ازغر گھاس اور جلیل یعنی گھاس ہوگی، کیا مجھے کبھی مجنہ کے چشموں پہ پہنچوں گا، کیا مجھے کبھی شام اور طفیل دکھائی دیں گے۔ دراصل یہ شعروں کا ترجمہ ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے، عرب میں شعر گھٹے میں پڑے ہوئے تھے، ہر بات میں شعر کہا کرتے تھے، تو اپنے غم کا اپنی تکلیف کا اظہار اس میں کر رہے ہوتے تھے شعروں میں۔ اور یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ لعنت فرما شیبہ عتبہ ربیہ امیہ بن خلف جنہوں نے ہمیں ہمارے ملک سے نکالا، ہمارے وطن سے محروم کیا، یعنی حضرت بلال یہ بھی بد دعا کرتے تھے۔ انہوں نے چونکہ انہیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں مصائب و علام ہم بارہا ان کا ذکر سن چکے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی بد دعا کرتے تھے کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسی زمین پہ بھیج دیا جہاں پہ یسرب اس کو کہا جاتا ہے، بیماریوں کی ماجگاہ، بیماریوں کی ماجگاہ میں ہمیں آنا پڑ گیا، یہاں پہ آ کے ہم بیماری ہو گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا شہر چھوڑ کے جائیں نا، پوری دنیا میں کہیں بھی رہ لیں، جو سکون جو اطمینان واپس اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں آ کے مل رہا ہوتا ہے نا، شاید کہیں اور نہیں مل رہا ہوتا۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سال ہر سال اپنے سسرال میں رہ رہی ہوتی ہیں، وہیں گھر بس رہے ہیں، بیٹوں کی شادیاں کی، واپس میکے جائیں گی نا ان کی کیفیات ہی اور ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ نے ایک جس جگہ پہ انسان پیدا ہوا ہو، جو اس کا آبائی وطن ہو، اس سے محبت اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں پاتا ہے انسان اس کو۔ تو یہاں پہ بھی جب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بخار نہیں اتر رہا، صحابہ کرام باقی صحابہ کرام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اس میں سب سے پہلی دعا یہ تھی اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ مکہ کی محبت اپنا گھر ہونے کی وجہ سے بھی تھی، مکہ کی محبت خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی تھی، مکہ کی محبت وہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور باقی انبیاء کرام کی نسبت کی وجہ سے بھی تھی۔ تو آپ نے اس کے بعد یعنی اس محبت ہمارے دلوں میں ہے، رہے گی بھی، لیکن آپ نے پھر دعا فرمائی کہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا اگر کوئی شخص مدینہ کی محبت میں نعتیں پڑھ رہا ہے، مدینہ کی محبت کی باتیں کر رہا ہے، تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مکہ سے بھی محبت ہے، مدینہ سے بھی محبت ہے، دونوں جگہ محبتوں کی عقیدتوں کی ہیں، ان دونوں شہروں کو ہمارے نبی سے نسبت رہی ہے، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے بھی دعا کی اللہ مکے سے بھی زیادہ محبوب کر دے ہمیں اس سرزمین کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا۔ سا اور مد ماپنے کے پیمانے ہیں جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے، ایک ساتھ سے غسل فرما لیتے تھے، ایک ساتھ سے یعنی پیمانے اللہ ان میں برکت عطا کر دے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کلو میں، ہمارے پائیا میں، ہمارے ہر چیز میں برکت کر دے۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا کہ اللہ مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے درست کر دے اور اس کا بخار جحفہ کی طرف لے جا۔ جحفہ میں اس وقت صرف مشرک رہتے تھے، اس وقت وہ علاقہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب اس دعا کو اب بھی کوئی وبا پھوٹتی ہے نا تو اس دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ دعا قنوت نازلہ میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ ہمارے شہر کو برکت والا بنا دے، ہمارے برکتیں دے دے، اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس کو جحفہ کی طرف پھیر دے نہیں اب کہتے، کیونکہ اب وہاں مسلمان رہتے ہیں، اب کہتے ہیں اس کو اسرائیل کی طرف پھیر دے، کیونکہ وہاں یہودی ہی رہتے ہیں سارے، تو اس لیے وہاں پہ پھیرنے کے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر جب ہم مدینہ میں آئے
تو وہ اللہ کی سب سے زیادہ وبائی سرزمین تھی، لیکن پھر اللہ نے اس کو سب سے بہترین سرزمین بنا دیا اور مدینہ الرسول بنا دیا۔ فرماتی ہیں کہ ایسی زمین تھی، وادی بطحان میں نجل یعنی بدبودار پانی بہا کرتا تھا، کوئی نالا وغیرہ ایسا بہتا ہوگا، لیکن جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ نے ایسی برکتیں نازل کی کہ مکہ سے بھی دگنی برکات وہاں پہ اللہ نے نازل کر دی، اور مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں رچا بسا دی، اور پھر اللہ نے وہاں اس ہوا کو شفا کا ذریعہ بنا دیا، اس فضا کو جو بیماریوں کی ماجگاہ تھی سرزمین، اس کو اللہ تعالیٰ نے محبت، عقیدت، احترام اور صحت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی بیمار یہاں سے جاتے ہیں، ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں جا کے عقیدت کے ساتھ ایسے چل پھر رہے ہوتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم بیمار تھے۔ ایک نعت کا شعر بھی ہے نا کہ ایتھوں دیاں پھلاں دی بجائے گل وچ مدینے دیاں کنڈیاں دا ہار رہے ہیں۔ جن جگہوں سے جب عقیدت ہو جاتی ہے نا، محبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی مشکلیں میٹھی لگتی ہیں، انسان کو سرور دیتی ہیں، لطف دیتی ہیں، انسان کو وہاں پہ مشکل جھیلنے میں بھی ایک الگ ہی لطف حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر اس سرزمین کو مومنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ پاک کی محبت و عقیدت بھی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مکہ کی محبت و عظمت اور عفت اور عظمت کو بھی دل میں جگہ دے، اور دنیا میں ہمیں بڑے بڑے شہر ہیں لیکن جو عقیدت مکہ مدینہ سے کسی اور شہر سے نہیں ہوتی، اللہ ہمیں وہاں کی حاضریاں اور سعادتیں بھی نصیب فرمائے۔